أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بغير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت عذاب رب عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کا مبارک مہینہ اگرچہ ختم ہے لیکن سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے کہ لکھنے والے کی عمر ختم ہو سکتی ہے، بیان کرنے والا قبر میں جا سکتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں خصائل ہیں، شمائل ہیں، عادات مبارک ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، اخلاق ہے، بردباری ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، بڑے عنوان ہیں۔ امت نے سارے عنوان چھوڑ کر سب سے آسان سا عنوان تلاش کر لیا کہ عوام کے سامنے اس میں شک نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے بالکل ساری کائنات سے مختلف بنایا تھا۔ کارخانہ نظام کائنات میں اللہ پاک جل شانہ نے وہ سانچہ ایک ہی بنایا تھا جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو ڈالا، اور صورت کو ڈال کے وہ سانچہ ہی توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعراء کے بڑے کلام ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بات ہی ختم۔ اتنی بڑی سخاوت، اتنی بڑی بردباری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے کپڑا بنا کر سی کے بھیجا، آپ نے اس کو زیبتن فرمایا، پہن لیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کے پاس کرتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کرتا اور نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ سکھا کے بھیجا ہوگا نا، کہنے لگا میری اماں یہی کرتا مانگتی ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا نا، فرما دینا چاہیے تھا کہ بھئی اور ہو، میں ننگا بیٹھ جاؤں، اور ہوگا تو میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر۔ آپ نے وہ کرتا مبارک اتارا اور طے کر کے اس بچے کے سر پہ رکھ دیا، فرمایا لے جا، اللہ اس میں برکت دے۔ آپ نے تو برداشت کر لیا، تحمل کر لیا، دے دیا۔ اللہ جل شانہ سے گوارا نہ ہوا، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کب آپ کو حکم دیا کہ اتنا دو کہ خود ننگے ہو بیٹھو؟ میں نے آپ کو یہ کب حکم دیا؟ مانگنے والے کا سوال پورا کرو، اتنا دو کہ اپنے گلے کا کرتا اتار کے بھی دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا قرآن آیا، ایسا کیوں آپ نے کیا؟ جب امی کا ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے مولا کریم جب مجھے رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا، میں جواب کیسے دوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جواب دے نہیں سکتا. کس قدر پریشانیاں اٹھائیں، کس قدر تکلیف جھیلی، اپنوں نے ستایا، غیروں نے ستایا. ہجرت کا واقعہ پیش آیا، رات کے وقت آپ نکلتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے روئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ تیری گلیوں میں پیدا ہوا، تیری گلیوں میں کھیلا پلا سنبھلا، جوان ہوا. میرا دل نہیں چاہتا خانہ کعبہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، پر افسوس یہ ہے اپنوں نے چھڑا دیا، اپنوں نے چھڑا دیا، میرے بس کی بات نہیں. روئے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے رات کے وقت. حالات چلتے گئے، مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے. ایک رات کو اس کو کتابوں میں لیلۃ العقبہ کہتے ہیں. مدینے کے لوگ آئے، کچھ عورتیں بھی آئی، چھپ کر بیٹھ کی مکے والوں کو پتہ نہ چل جائے. اور مکے والوں نے یہ بات کی کہ آپ کو یہ لوگ ستاتے ہیں، مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ مدینہ تشریف لے آئیں، ہم جان مال قربان کر دیں گے. وعدہ ہو گیا کہ میں آ جاؤں گا، وہ انتظار کریں گے. بازی عورت کتنی عقل مند ہوتی ہے، اللہ پاک نے عقل دی ہوتی ہے. آج کل کی عورتیں تو بس گانے بجانے کی شوقین، اور مرتے وقت ایمان نہ ہو، کچھ بھی عرض بزینت رہے، ایمان بے شک نہ ہو. ان عورتوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جب بات ختم ہو گئی، وہ مدینے کی طرف چلے، آپ مکے کی طرف چلے، تو وہ عورتیں مدینے والوں کہنے لگی تم نے کیا کیا ہے؟ بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی، تم نے کیا کیا ہے؟ مدینے آ جاؤ، مدینے آ جاؤ، ہم سنبھالیں گے، ساتھ دیں گے. تمہیں پتہ نہیں ہے مکے نے فتح ہو جانا ہے، مکے والوں نے ان کے پاؤں دھو دھو کے پینا ہے، اور یہ پھر مکے میں اگر آ گئے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ آج موقع ہے، وعدہ کراؤ. کتنی عقل کی بات کی مدینے کی عورتوں نے. آج وعدہ لے لو کہ مرنا جینا ہمارے ساتھ رہے گا، مکے میں نہیں. کتنی عقل کی بات کی. وہ مدینے کا وفد بھی واپس ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستے سے واپس بلایا گیا. تو پھر مدینے کے مردوں نے کہا کہ جی ہم ایک بات بھول گئے کرنی آپ سے، کہ کیا کہ ہم سے جان شانی تو یہ ہماری عورتیں ہیں، یہ یوں کہتی ہیں کہ آج دشمنی ہے، کل کو اس مکے نہیں آپ کے پاؤں دھو دھو کے پینے ہیں، مکہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ کا یہ پیدائشی شہر ہے، پھر آپ کے رشتہ دار خاندان ہے، پھر آپ چھوڑ کر اگر ہمیں چلے مشکل وقت میں تو ہم سنبھالیں، اور پھر آپ اگر یہاں آ گئے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والوں اور مردوں مطمئن ہو کے جاؤ، میری زندگی بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں نبی ہوں بے وفا نہیں، مطلب نکال کے ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں چھوڑ کر چلاؤں. چنانچہ وقت گزرتا گیا، ہجرت ہو گئی، مدینے پاک تشریف لے گئے. اور اس سے پہلے کفار مکہ نے ستانے میں کوئی کمی تو نہیں رکھی، ادھر غربت، تنگی، افلاس، ادھر دشمنی، رات دن کی دشمنی. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حلیم تھے، کریم تھے، رؤوف الرحیم تھے، رحمت للعالمین تھے، وہاں خدا کی قسم اس ساری کائنات میں نبیوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے بڑھ کر دلیر اور بہادر بھی تھے. یہ عنوان عوام کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے. چلتی رہی، پریشان کرتے رہے،
آپ گھبرائے نہیں. بالآخر ایسا وقت آیا کہ مکے کے لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب ہے, اور آ کے کہنے لگے بات سنو, وہ تیرا بھتیجا ہمیں ہٹتا نہیں, گالیاں دیتا اب بھی. ہاں تمہارا اکرام کرتے ہیں بھی سردار ہے سردار ہے سردار ہے, تمہارا لحاظ ہو رہا ہے سارا, ورنہ اب تک کبھی سے اٹھا کے پھینک دیا ہوتا. یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے یوں ختم کر دیں گے, ہٹتا نہیں ہے تمہارا بھتیجا, ہمیں گالیاں دیتا ہے. اب ابو طالب ایمان تو لایا نہیں تھا, کچھ بڑھپا بھی تھا, کمزور بھی ہو گیا تھا. اس نے حضور کریم سارے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں کہنے لگا میرے یتیم بھتیجے میرے حال پر رحم کر, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, جہاں تک میرے سے ہو سکا تیرا بڑا ساتھ دیا میں نے جتنا بھی ہو سکا, لیکن اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میری حالت نہیں رہی, اب ذرا باز آ جا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا میں نے یہ کہتے ہیں گالیاں دیتا ہے, میں نے ساری زندگی میں کبھی گالی نہیں دی. انہوں نے پتھر مارے میں نے پھول برسائے, انہوں نے گالیاں دی میں نے دعائیں دی. میں نے کب گالی دی, میں نے کب ان کو برا بھلا کہا. وہ بھی پاس بیٹھے تھے. ابو طالب نے چگلی تھوڑی کی تھی, آج کل منافقت کا دور ہے, اچھی بات ہو بری بات ہو ادھر اور کرنی ادھر اور کرنی, عادت بن گئی. ابو طالب کہنے لگا اور مکے والوں سے سن لیا بھائی, میرا بھتیجا تو کہتا ہے کہ میں نے کبھی گالی نہیں دی, میں تو گالی کسی کو دیتا ہی نہیں. اب لگی ان مکے والوں کو آگ, کہنے لگا گالی کیوں نہیں دیتے, روز نہیں کہتے لات کی پوجا نہ کرو, عزا کی پوجا نہ کرو, منات کی پوجا نہ کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, روز کہتا نہیں. انہوں نے کہا اچھا 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 یہ گالی ہے کہ ہاں یہی تو بڑی گالی ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر یہ گالی ہے تو میں مجبور ہوں, اللہ نے مجھے پھر پیدا ہی اس لیے کیا ہے, بھیجا ہی اس لیے ہے, میں مجبور ہوں, میری تم سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی, میں اللہ کی توحید ڈنکے کے چوٹ بیان کروں گا. تم نے مجھے مار لیا, میرے غلاموں کو ستا لیا, مجھے رات دن دکھ دے لیا, میں اس سے باز نہیں آ سکتا. ابو طالب نے سمجھا میرا بھتیجا اکڑ کر رہا ہے, کہنے لگا بھتیجے پھر جو کچھ کرنا ہے اپنی کمر پہ کرنا, میرا سہارا نہ تکنا. ہوئے 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 جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا تیری مہربانی جو کچھ میری ساتھ سلوک رکھا, لیکن اس معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھ سکتا, میری بڑی مجبوری ہے. مجھے تو میرے اللہ نے حکم دیا قل انی نہیت ان اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, مجھے حکم ملا ہے خدا کے سوا کسی کی پوجا نہ کروں, کسی کی پرستش نہ کروں, کسی کو مشکل کشا نہ سمجھوں, کسی کو حاجت روا نہ مانوں. میری مجبوری ہے, میں کوئی بات تم سے طے نہیں کر سکتا. فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو صاف بتا دو اگر تمہیں میرے دین کے معاملے میں شک ہے, میرے دھرم کے معاملے میں شک ہے, میرے مذہب کے معاملے میں شک ہے, ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. سنو میری دو ڈنکے کی چوٹ میری بات سنو, میں ہرگز ان بتوں کی ان خداؤں کی جو تم نے گھر رکھے ہیں, میں مرے ہوئے لوگوں کی قبر والوں کی کسی کی پوجا کرنے کو ہرگز تیار نہیں. قل یا ایھا الناس ان کنتم
فی شک من دینی، تمہیں میرے دین کے معاملے میں شک ہے، میرے مذہب میں شک ہے، تمہیں میرے معاملے میں شک ہے، میں کیسا مذہب رکھتا ہوں، میرے عقیدے کے بارے میں شک کرنے والوں لو سنو صاحب بات، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، میں اس خدا کو کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کی پرستش اور پوجا کرتا ہوں، میں اس کو پکارتا ہوں مشکلوں میں، دکھوں میں، دردوں میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں، جو آج میری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ابو طالب قرآن کیا سمجھتا؟ اس نے کہا، دیکھا کہ بھتیجا میرا ضد کر گیا، کہنے لگا بھتیجے جو کچھ کرنا ہے پھر کر، تیری مرضی، میرا سہارا نہ کٹیو۔ اللہ اللہ، تم اندازہ کر سکتے ہو، میں اندازہ کر سکتا ہوں اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چچا نے بھی پلہ جھاڑ دیا اور جواب دیا، دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ سارا مکہ دشمن، سارا عرب دشمن، اتنی بڑی توہین ہوتی ہے۔ ایک عورت ہر روز اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ٹوکری میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سر پہ روز پھینکتی ہے، روز سر پہ پھینکتی ہے، ایک دن نہ پھینکا تو یہ نہیں کہ شکریہ ادا کر کے آگے گزر گئے ہوں، چلو پتہ نہیں کہاں مری، جان چھٹی۔ وہاں علاقے میں پوچھا ہے یہ کوڑا پھینکنے والی کہاں گئی، یہ کوڑا پھینکنے والی، گند پھینکنے والی کہاں گئی؟ کسی بچے نے بتا دیا بیمار ہے، بیمار ہے۔ تم جیسا کوئی نمازی ہوتا، میرے جیسے مولوی ہوتا، الحمدللہ انشاءاللہ مرے گی، میں نے بدعا کر دی۔ واہ واہ واہ، ارشاد فرمایا مجھے اس کا گھر دکھاؤ، مکان بتاؤ، بچوں نے گھر بتایا، مکان دکھایا، فرمایا بیمار ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، بیمار پرسی کے لیے جاؤں گا۔ گھر پہ تشریف لے گئے، مرد کوئی ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے شور مچایا، امی امی، اے اماں جان، وہ آ گئے جس کے سر پہ روز کوڑا پھینکتی ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے گا، مارے گا، یہ کیا کرے گا۔ گھر پہ مرد کوئی نہیں، عورت بھی کانپنے لگی، میں نے ساری زندگی اس طرح کی کرتوت میں گزار دی، آج بدلہ اتارے گا، آج پتہ نہیں کیا کرے گا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مائی تیرا کیا حال ہے، دوا دارو کی کوئی خدمت ہو مجھے بتا، میں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں گالیاں دینے کے لیے نہیں آیا، میں تجھ سے کوئی انتقام کے نیت سے نہیں آیا، میں تو بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتا تیری طبیعت کیسی ہے، کوئی چیز منگوانی ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے بغیر روریات، بغیر کسی بات کے سوچے، یہ بھی نہیں کہ میری بہن ہے جاؤں گا، اگر نہ جاؤں گا تو بہنوں ہی ناراض ہوگا، بانجے منہ بنائیں گے۔ آج کل ثواب نہیں ملتا ہمیں، ہمارے منہ اس قابل نہیں رہے کہ ثواب کمایا جائے۔ بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اور منہ سے بھی کہتا جاتا ہے فرصت تو نہیں ہے، دکان پہ جانا ہے، پر کیا کروں، وہ بدبخت کہیں گے آیا ہی نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے تک نوری فرشتے 70,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ 70,000 فرشتہ، نوری فرشتہ، کہاں یہ گناہگار، کہاں یہ سیاکار، کہاں یہ بد کردار، اور دعا فرشتے مانگے، لیکن نصیب میں نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کون جائے کہ میرا ہمسایا ہے، بڑا گلی کا آدمی ہے، ٹانگے والا ہے تو کوئی بات نہیں، رکشے والا ہے تو کوئی بات نہیں، ریڑھی والا ہے تو مسلمان ہے، تو انسان آدمی ہے، پوچھ تو لوں کیا حال ہے، بالکل نہیں جائیں گے، مزاج بگڑ گیا۔ ہاں بڑا آدمی اگر بیمار پڑ جائے،
MNA MPA کونسلر صاحب بیمار پڑ جائے پھر لائن لگ جاتی ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کا کیا حال ہے. وہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب کو کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے. غریب آدمی کو کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ نہیں کہ تم گناہگار ہو، ہم مولوی تم سے زیادہ گناہگار ہیں. اگر کوئی غریب آدمی مر گیا، تانگے والا، ریڑھی والا، چھابے والا، اور آ جائے کوئی مولوی صاحب جنازہ پڑھانا ہے، کون مر گیا؟ اٹھانا جی، چھابا بچینا ہوتا سی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طالب علم کو لے جاؤ، وہ جنازہ پڑھا دے گا. اور اگر بڑا آدمی مر جائے، سونگتا سونگتا پہلے پہنچتا ہے، غسل میں شامل ہوتا ہے، کفن میں شامل ہوتا ہے. مرنے والے کے بچوں کو بس میں نے سنا اور فوراً حاضر ہو گیا، تاکہ یہ جو مال مول دیں گے نا مجھے زیادہ دیں. کتنا بڑا ثواب تھا میت کو غسل دینا، اس کو بھی بدنیتی سے برباد کر دیا. پھر جنازے پہ جاتے ہیں، جتنے مولوی آئیں گے نا بہانے ان کے گھر والوں کو جتانے، بھائی اگلی سب کے 2 آدمی ذرا پیچھے ہو جائے، سب سیدھی نہیں ہے. دل میں وہی بدماشی ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کچھ خیرات وغیرہ جب کریں گے تو میرا نمبر پہلے لگے گا. اور آج کل کی خیرات کی سنو، میرے ایک دوست ہے ابھی زندہ ہے، یہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے نا جام صادق علی، اس کا والد بڑا نیک آدمی تھا، فقیر طبیعت کا تھا، میں کئی مرتبہ ملا اس سے. اس کا چاچا تھا حاجی جان محمد، اس کا والد تھا گامدین. اتنا سخی آدمی تھا کہ کپڑے کے تھیلے میں ایک جوڑا رکھ کے باغ میں سیر کے لیے بھی جاتا تو یہاں بغل میں لٹکا کے رکھتا تھا. تو ایک دن میں نے خود پوچھ لیا، میں کہا سائیں یہ بغل میں کیا لٹکائے پھرتا ہے؟ کہنے لگا سائیں تجھے پتہ نہیں، موت کا سائل کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے گا. موت کا اور سائل کا کوئی پتہ نہیں. اور اگر سائل نے یہ سوال کر دیا کہ یہ کپڑے دے جو تو پہن رہا ہے تو میں ننگا ہوں گا، ایک جوڑا اس میں ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں کہ یہ اتار کے اللہ کے نام پہ دے دوں گا، یہ جوڑا پہن لوں گا. 95,000 زمین ایکڑ کے مالک ہیں، 52 موری جمڑاؤ اتنے بڑے نہر کی انہی کے رقبے میں لگتی ہے. تو خیر بات اصل میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا. میرا ایک دوست ہے ابھی زندہ ہے، ان کا چھوٹا سا اس علاقے میں مدرسہ، جام صادق علی کی ماں مر گئی، میں پاس بیٹھا تھا تو ٹیلی فون پہ بات ہوئی جام صادق علی سے. وہ میرا دوست کہتا ہے جام صادق علی کو کہ 1,25,000 تو ہم نے کلمہ پڑھ کے بخش دیا اور 80 قرآن مجید ختم کرا دیے، بخش دیا ہے. 80 قرآن مجید اور 1,25,000 کلمہ شریف پڑھ کے بخش دیا ہے. تو اس نے اس وقت تو وزیر سفیر نہیں تھے نا، مدت کی بات ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ کل انشاءاللہ آپ کے مدرسے میں فلاں فلاں مال چیز کچھ زیور ہے سونے کے مائی کے اوپر جائیں گے. تو جب ٹیلی فون ختم کیا میں نے اس اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا بے ایمان یہ کیا کیا، تم نے کلمہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا اور تم نے 80 قرآن مجید کہہ دیا، ہم نے ختم کیا یہاں تو ایک بھی نہیں پڑھا. وہ کہنے لگا قاری صاحب تو بھی کمڑا، یوں ہی تھوک لگانا پڑتا ہے. اندازہ لگاؤ، قبر کے معاملے میں بھی ٹھگی، دین کے معاملے میں بھی ٹھگی، ہیرا پھیری. اس لیے کہ تم قابو نہیں آتے، تم عادی بن گئے. کوئی آدمی میرے دروازے پہ تیرے دروازے پہ اگر آ کر یوں کہہ دے بھئی میں غریب آدمی ہوں، میں نے 2 ٹائم ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ روٹی کھانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا، تو پتہ میں کیا کہوں گا، تیرے لیے ہوٹل کھول رکھا میں نے یہاں، جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آئے کہ جی میں 10 کے نوٹ کا 100 کا نوٹ بنا لیتا ہوں، پھر دیکھ کوٹھی کے دروازے کھلتے ہو، چاہے وہ 10 اکٹھے کر کے سارے ہی لے کے بھاگ جاؤں، پر ایک دفعہ تو دسترخوان کھل جائے گا نا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف جواب دے دیا، میں اس معاملے میں کوئی ادلا بدلی نہیں کر سکتا. مکے والوں نے بڑی ڈانٹ پلائی، ابو طالب کو کہنے لگے تیرا لحاظ صاحب تک اب ہم دیکھیں گے، یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، آپ بیچ میں سڑ جائیں بس. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابو طالب نے جواب دیا، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں فرمایا چچا تم بھی ہٹ جاؤ، میرا اللہ مالک ہے،
میرا خالق و مالک کارساز ہے. حفیظ نے بڑے عجیب شعر کہے ہیں. کہتا چچا کی دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آب دیدہ ہادی برحق نے فرمایا قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے اور مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا کسی دھمکی کسی ڈر سے